لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی. آج کے درس میں ہم یہ سمجھیں گے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزہ ٹوٹنے کی 3 بڑی وجہیں ہیں. نمبر 1، جان بوجھ کر کھانا پینا. نمبر 2، ہم بستری یا جماع کرنا. اور نمبر 3، جان بوجھ کر قے کرنا یعنی الٹی کرنا جان بوجھ کر. تینوں کی جو دلیلیں ہیں وہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. ترجمہ یہ ہے کہ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے یعنی صبح صادق رات سے ظاہر ہو جائے. صبح صادق رات سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو. تو یہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے رکنے کے لیے روزے کے اندر فرمایا ہے، حکم دیا ہے کہ روزے کے اندر تم کھا پی نہیں سکتے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر 1894 ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ عمدہ اور پاکیزہ ہے. روزے دار اپنا کھانا، اپنا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیونکہ روزے دار اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے. تو قرآن کی آیت سے یہ ثابت ہوا کہ کھانا پینا اس سے دور رہنا ہے، اور اسی طرح سے روزے کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور اپنی شہوت بھی وہ چھوڑ دیتا ہے. شہوت کا مطلب ہے یہاں پر جماع کرنا چھوڑ دیتا ہے. لہٰذا تمام علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ جماع کے تعلق سے کیا ارشاد ہے. تو سورہ بقرہ آیت نمبر 187 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے. یعنی رمضان کے مہینے میں روزے کی رات میں تو روزہ نہیں ہوتا، تو رمضان کی رات میں تمہارے لیے بیویوں سے ملنا حلال کیا ہے. تو اس کا الٹ یہی ہوا کہ دن کے اندر جو ہے حرام ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ دن کے اندر بیویوں سے ملنا حرام ہے، یعنی ہم بستری کرنا جماع کرنا حرام ہے. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 کے اندر ہے. اور اس سے بعض حضرات اس معاملے میں بھی کنفیوز رہتے ہیں کہ رات میں ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں، جماع کر سکتے ہیں یا نہیں. ضرور کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح سے ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ جو روایت ہے یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر 1936 ہے، کتاب الصوم، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا اے اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تجھے کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ اس نے کہا میں رمضان میں اپنی بیوی سے مباشرت کر بیٹھا یعنی جماع کر بیٹھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھ میں اتنی طاقت ہے کہ ایک گردن آزاد کر دے یعنی ایک غلام آزاد کر دے؟ اس نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو 2 مہینے کے پے در پہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے؟ 2 مہینے کی روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو 60 مساکین کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتا ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھجوروں کا ایک ٹکڑا دیا جسے اس نے صدقہ کر دیا. یہ روایت صحیح بخاری کتاب الصوم کے اندر حدیث نمبر 1936 کے تحت آیا ہے. تو اس حدیث کے اندر کلیئر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی نے یہ معاملہ پیش کیا کہ میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا روزہ یہاں پر نل قرار دے دیا، فاسد قرار دے دیا، باطل قرار دے دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کفارہ ادا کرنے کے لیے فرمایا. لیکن اس کے اندر وسعت نہیں تھی کفارہ ادا کرنے کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی رعایت کے ساتھ اس کے لیے کھجوروں کا جو ٹوکرا آیا تھا وہ دے دیا صدقہ کرنے کے لیے.
चुनांचे इन तमाम बातों से ये पता चलता है, इन तमाम दलीलों को सामने रखते हुए ये बात आया हो जाती है कि जानबूझकर खाने पीने से, जिमा करने से रोज़ा टूट जाता है। और तय करने के मुताल्लिक़ सुनन अबू दाऊद किताबुस्सौम के अंदर और सुनन तिरमिज़ी, सुनन इब्न माजा के अंदर ये रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसे रोज़े की हालत में क़य आ जाए उस पर क़ज़ा नहीं, खुद से अगर क़य आ जाए, उल्टी आ जाए तो उस पर क़ज़ा नहीं, यानी रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर जानबूझकर क़य करे तो क़ज़ा दे, अगर जानबूझकर किसी ने क़य की तो उसे क़ज़ा देना पड़ेगा। लिहाजा इन तीनों जो मसले का हल जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और कुरान मजीद के अंदर मौजूद है कि जानबूझकर खाने पीने से, जिमा करने से और जानबूझकर क़य करने से रोज़ा टूट जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात के सामने ये बातें वाज़ेह हो चुकी हैं। आप हज़रात से इजाज़त चाहता हूँ, फिर इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं किसी ख़ास टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप हज़रात से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने दोस्तों अहबाबों तक शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी कर दें। किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो कमेंट करें, इंशाअल्लाह ताला मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।